آتی ہیں۔ اسی طریقے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے، آسمان پہ ستارے بڑے چمک رہے تھے، تارے بڑے چمک رہے تھے۔ کہتی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو میں نے تاروں کی جانب دیکھا، کبھی اندھیری رات میں دیکھا تو تارے بڑے زیادہ چمکتے لگتے ہیں۔ کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ کیا کسی شخص دیاں انیاں نیکیاں بھی ہو سکدیاں وا بھی جداں تارے اتنے بڑے، یا رسول اللہ تاروں کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اب پہلی تو بات، آج تک میں نے اور آپ نے تارے گنے؟ ہمیں تعداد کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اب ام المومنین ہماری ماں عائشہ کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں، یہ اس بات کا جواب ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اس بات کی خبر بھی ہے کہ آسمان پہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ جو کہتے ہیں کسی بات کی خبر نہیں، ان کی اپنی مت ماری ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو اگر خبر نہ ہوتی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ کبھی نہ پوچھتی یا رسول اللہ ستاروں کے برابر، کیونکہ جس کو ستاروں کا پتہ ہوگا وہی نیکیوں کا بھی جواب دے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ کہتی میں بڑی مسکرائی، میرے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ یا رسول اللہ نام بتائیں؟ فرمایا ہاں، وہ میرا پیارا صحابی، میرا غلام سیدنا عمر ابن الخطاب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ وہ عمر کہ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، نہیں، اگر کوئی نبوت کی گنجائش ہوتی تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ عمر جن کے متعلق کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کا جاہ و جلال اتنا ہے کہ اگر عمر جس رستے سے آ رہا ہو شیطان بھی ڈر کے وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ کہتی میں چپ ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کی گل عائشہ خوشی نہیں ہوئی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہوئی ہے۔ کہتی میرے دل میں یہ تھا کہ شاید اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں وہ آپ کے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ نے پھر پوچھا، اب دیکھیں نا مصطفیٰ کو پتہ ہے دل کی بات کا تو پھر ہی پوچھ رہے ہیں نا بار بار، میرے اور آپ کے جیسے کو جواب دے دیتے تو، لیکن مصطفیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دلوں کے اندر کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ بتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ نے فرمایا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، میرے دل میں یہ تھا کہ شاید آپ جس شخصیت کا نام لیں گے وہ میرے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، لیکن آپ نے عمر کا نام لیا، مجھے خوشی ہوئی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوئی کہ شاید ابو بکر کا نام آتا۔ فرمایا عائشہ سن، عمر میرا وہ غلام ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، مگر فرمایا سن، صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیاں جو آسمان کے برابر ہیں، صدیق اکبر کی ایک نیکی ان ساری نیکیوں پر باری ہے۔ اور فرمایا وہ نیکی کوئی اور نہیں، جس رات ہجرت کی تھی اور صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں گئے تھے، فرمایا وہ جو رات والی نیکی ہے وہ ایک طرف عمر فاروق کی ساری نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اسی لیے عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق یار ادنا کر، تو ساری میری نیکیاں لے لا، ایک نیکی مینوں دے دے۔ آپ فرماتے کون سی؟ فرماتے وہ جو مصطفیٰ کے ساتھ غار میں رات گزاری تھی نا، اور ودوہا والے مکھڑے والے آقا تمہاری جولی میں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے اور تو چہرے کو تکے جا رہا تھا، اس وقت کوئی تیسرا نہیں تھا، ابو بکر کاش وہ خدمت والی رات مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں جسے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ ساری نیکیاں لے لو، صرف ایک نیکی دے دو۔ ابو بکر صدیق رو پڑے۔ آپ فرماتے ہیں عمر یار تو تے میری ساری کل کمائی منگ لئی، کاش تو مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتا،
تو میں تجھے انکار نہ کرتا، مگر فرمایا عمر یہی تو ایک نیکی ہے جس پہ ابو بکر کو مان ہے، یہی تو میری بخشش کا سبب ہے۔ تو دوستانے وہ